الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایپیسوڈ 13 میں، اور اللہ کی توفیق سے ہم الحمدللہ یہاں تک پہنچ گئے۔ اور جو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کیا جانا تھا، کیا میں نے پڑھا تھا، کیا آپ نے سنا تھا، اس کو ایک بار دہرائی کرتے ہیں تاکہ ہمارے علم میں اور اضافہ ہو، اور جو ہم بھول چکے ہیں اس میں اور ہمیں یاد ہو جائے۔ پچھلی بار ہم نے جانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا اوپنلی لا الہ الا اللہ کی دعوت دے دی کافروں کو، ان کی مجالس میں، ان کی محفلوں میں، ان کی دعوتوں میں، وہ جہاں پر بھی رہتے بازاروں میں ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے دی۔ پھر وہ جہاں پر بھی ملتے انہیں قرآن سناتے، یعنی قرآن کا مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتا، تو وہ قرآن خود سناتے۔ مکہ میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بت پرستی غلط ہے، یہ جو بت ہے وہ نااہل ہے، کچھ کام کی نہیں ہے، اور جو تمہارے باپ دادا تھے وہ گمراہ ہیں۔ قریش کے سردار جو بڑے بڑے لوگ تھے، یعنی بڑے علم رکھنے والے، بڑے رتبہ والے، وہ سب کے سب پریشان ہو گئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہے، اتنا علم انہیں کہاں سے ملا؟ یعنی آپ کو ان کو بھی پتا تھا کہ یہ جو لات منات عزا، یہ جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ سب چیز غلط ہے، لیکن انہیں بھی کچھ نہ کچھ ان سے عقیدت تھی، کچھ نہ کچھ ان سے محبت تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، کچھ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو ان کو اتنا علم کہاں سے آیا؟ ایک جنن بھی تھی، ایک حسد بھی تھی، اور بھی چیزیں تھیں۔ اب ہوا کیا کہ یہ سمجھ گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے روکیں، تو پھر عبد المطلب کے پاس گئے، ان کو خبر کی، کہا کہ محمد اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ساری باتیں سننے کے بعد ابو طالب نے نرمی اختیار کی، انہیں نرمی سے بات کیا اور سمجھا بجھا کر وہاں سے بھیجا دیا۔ تب قریش سمجھ گئے کہ ابو طالب کچھ نہیں کرنے والے، اب جو کرنا ہے ہمیں کرنا ہے۔ وہ دارالندوا میں آتے ہیں، جو ان کی میٹنگ کا اڈا تھا، جو میٹنگ پوائنٹ تھی، میٹنگ آفس تھی، جہاں بھی وہ سب بات چیت کرتے تھے دارالندوا میں، وہاں پر آتے ہیں اور میٹنگ کرنے سے پہلے اپنا ایک کیپٹن چنتے ہیں، ولید بن مغیرہ، جو خالد بن ولید کے والد ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ یعنی ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہم نے ایپیسوڈ 12 پچھلے 12 میں تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں، وہ کون تھا، کہاں گیا تھا، کیسا اس کا رتبہ تھا، اور آخرت میں وہ کہاں گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں سورۃ المدثر آیت نمبر 11 میں تفصیل سے بیان کیا کہ ولید بن مغیرہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آتی ہے بات کہ ولید بن مغیرہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، ان کو پیشکش کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن سناتے ہیں، اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو دارالندوا میں جب آتے ہیں، اس کے بعد وہ میٹنگ کرتے ہیں، اور میٹنگ کا جو ایجنڈا تھا، میٹنگ کا جو ٹاپک تھا، وہ تھا جو حاجی، جو سیزن ہے، حج کا سیزن آنے والا ہے، مزمم کو کیسے روکیں، مزمم پر کیسے الزام لگائے اور کیسے روکیں۔ آپ کو پتا ہے نا مزمم کون ہے؟ امید ہے جو ہمارے بھائی بہن ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان سب کو پتا ہے مزمم۔ تو میٹنگ میں یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بدل کر مزمم کہتے، تو پھر کہتے کہ مزمم کو یا کاہن کہے، یا پاگل کہے، یا پھر شاعر کہے، یا جادوگر کہے۔ تو اس کے بعد جب ولید بن مغیرہ یہ ساری سب چیزیں سنتا ہے، سننے کے بعد انکار کرتا ہے، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ بہت دیر سوچنے کے بعد ایک نتیجے پر آتا ہے، کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، یہ پچھلا جادو ہے، اور یہ جو جادو رشتہ داروں میں آپس میں لڑا دیتا ہے، اور جو قرآن ہے یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اور ولید بن مغیرہ کو قرآن مجید میں سنا دیا کہ تم کیا بولتے ہو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام نہیں، کسی انسان کا کلام ہے۔ تو اس کے لیے رہتی دنیا میں جہنم میں جو اس کا ٹھکانہ تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا۔ اب یہاں پر ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں حج کا سیزن آیا تھا، کافروں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ابو لہب تو سب سے آگے تھا۔ یعنی دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا ان کافروں سے دین کا کام لیا، یعنی دین کو کتنا بڑا ان لوگوں نے فیمس کیا۔ یعنی مکہ کے دروازوں پر، گلیوں میں، بازاروں میں جاتے،
کوئی اگر مکہ میں داخل ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو ایک ہمارا یہاں پر محمد ہے اور اس کی باتوں میں جادو ہے، اگر تم اس کی بات سنو گے تو کافر یعنی اپنے رشتہ داروں سے لڑ لو گے، باپ بیٹے سے لڑ لے گا، اور شوہر بیوی سے، بھائی بھائی سے، اس کا جادو بہت خطرناک ہے۔ تو یہ سارے سب کچھ ان لوگوں کو تو پتا بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، یہ ایک ایک کو کر کر کے بتاتے ہیں کہ جا کر بتاتے ہیں کہ وہ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، تو ان کو تو پتا ہی نہیں کہ کون ہے۔ وہ حج کرنے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہتھیار تھا، وہ قرآن سناتے بس۔ لیکن یہ جا کر جو حج کے لیے محفل میں لوگ آتے ہیں، ان کی محفلوں میں، مجالس میں، ان کو جا کر رکا کر بتاتے ہیں کہ محمد کی بات مت سنو۔ جتنے لوگ حج ختم ہوئے جب واپس گئے، ان سب کو پتا چلا کہ ایک محمد بنو ہاشم کا خاندان کا ہے اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب وہ سچ ہے جھوٹے بعد میں، لیکن بات تو پہنچ گئی۔ تو یہ کافر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں سے مدد لی، یعنی کافر بڑھ چڑھ کر دین اسلام کا پرچار کیا، دین اسلام کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ زماد الازدی کے بارے میں، امید ہے کہ آپ سب کو پتا ہوگا۔ زماد الازدی علاج کرنے آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خود کا علاج ہو گیا اور اسلام قبول کر کے چلے گئے۔ تو اس کے بعد ہوا کیا کہ مکہ والوں کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم نے پلان بنایا تھا وہ فیل ہو گیا، کہ اب لوگ اور دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب ان لوگوں نے اپنی طاقت، اپنی عقل، بے معنی، چالاکی، مال، سبھی کچھ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے، ان کو ان کے خلاف جانے کے لیے، ان کو ستانے کے لیے، ان کو تکلیف دینے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے سٹارٹ کر دیے۔ انہوں نے 5 پلان بنائے، ہم نے پچھلی بار بتائے تھے کہ سب سے پہلا پلان کہ دین اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ہنسی مذاق اڑانا، یہ کچھ نہیں، جادو ہے، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی دیتے ہیں، برے باتیں بھی کہتے ہیں، اس کے بعد کھڑی کھوٹی بھی سناتے ہیں۔ دوسرا، دعوت میں شک و شبہ پیدا کرنا، یعنی ڈاؤٹ پیدا کرنا کہ یہ قصے کہانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کے، آدم علیہ السلام کے، یہ رات میں سنتے ہیں اور تمہیں آ کر صبح صبح سنا دیتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایجاد کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ ان کے پاس ایک اجمی غلام ہے، وہ ان سے سنتے ہیں اور لا کر صبح ہمیں سنا دیتے ہیں، یعنی رات میں وہ سنتے ہیں اور ہمیں سنا دیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ انسانی کلام ہے۔ پھر تیسرا، وہ شخص نذر بن حارث جو نوجوانوں کے بارے میں اس نے کیا کہا کہ ان کو گمراہ کر دو، کیا کیا اس نے؟ شام، ایران گیا، وہاں سے کتابیں لے کر آیا، بادشاہوں کی کہانیاں لا کر یہاں پر سنانے لگا، حتیٰ کہ باندیوں کو بھی لے کر آیا، لونڈیوں کو، تاکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے یا یہاں محفل میں نہیں بیٹھا، اس کے پیچھے لگا دو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، عائش کرو۔ پھر انہیں چوتھا پلان کیا کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ کچھ لو دو، کہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، 360 نہیں، 60 نہیں، 10 کی نہیں، ایک کی تو آپ عبادت کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنے جو رب ہے اس کا بت ہمیں دے دیں، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قل یا ایھا الکافرین 2 ٹوک کہہ دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے، صاف صاف ان کو کہہ دیا۔ پانچواں، ظلم، یعنی جو اسلام قبول کرتے انہیں دردناک عذاب دیتے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یعنی ان کے دل کو، یعنی آپ دیکھیں کہ دل میں کتنی بڑی دین اسلام کے لیے نفرت تھی، کتنا سختی تھا کہ کسی کو نہیں چھوڑا۔ یہاں سے ایپیسوڈ 13 ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ نبوت کا چوتھا سال یعنی 4th سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 44، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر 25 بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، اور ان سب کا کیپٹن کون تھا؟ ابو لہب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا۔ ان کی کمیٹی بنی، پھر انہوں نے کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے روکیں۔ اب روکنے کے لیے تو کیا کریں، اب انہوں نے سارے پلانز تو بنا لیے، لیکن کچھ کام، سارے کے سارے پلان، ایک فیل ہوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 4 پلان بھی فیل ہو گئے۔ اب 5واں پلان یہ تھا کہ ہم ظلم کریں، یعنی ظلم کیسا کریں کہ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے اسے پکڑے، مارے، تاکہ وہ بھی اسلام سے ہٹ جائے، جو آنے والا ہے وہ بھی ڈر کے اسلام قبول نہ کرے، یعنی جو بھی شخص اسلام کے قریب آتا ہے اسے مارے، توڑے، اس کے ساتھ جو کر سکتے ہیں کرے۔ اب یہاں سے ظلم کی داستان شروع ہوتی ہے، یعنی انہوں نے ایسا ظلم کیا، یہاں سے جو آغاز کیا، ہم تو بس مزے لیتے ہیں، لیکن جو مومن لوگ ہیں وہ تڑپ جاتے ہیں، جو مومن متقی لوگ ہیں یہ باتیں سن کر تڑپ جاتے ہیں، اور دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ کتنی تکلیف سہی صحابہ کرام نے،
اور ہمیں بیٹھے بٹھایا دین مل گیا اور ہم بس مزے لیتے ہیں کہ صحابہ کو تکلیف دی، ٹھیک ہے بس مزے لے لیے، لیکن اگر وہ تکلیف ہمیں آئے گی تو ہم کیا کریں گے؟ یعنی اگر دیکھیں کہ ان کا اتنا خطرناک، اتنا بلند پایا، پہاڑ سے زیادہ مضبوط ان کا ایمان تھا، پہاڑ بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا، آسمان بھی ہل جائے گا، اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی مصیبت کے بعد مصیبت، آزمائشوں کے بعد آزمائش، دین کی خاطر ہر چیز قربان کر دی، مال، جسم، عزت، اولاد، ہر چیز قربان کر دی۔ دیکھیں آج کے مسلمان اور ان جو صحابہ میں کتنا بڑا فرق ہے، کہ آج کے جو لوگ ہیں کہ دین کے نام پر کتنا کچھ کر دیتے ہیں، اور اگر صحابہ کرام کو لے کہ انہوں نے دین کی خاطر ساری زندگی قربان کر دی۔ ہمارے کتنے ایسے بھائی بہن بچے لوگ ہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ابھی دیکھیں کچھ دنوں میں رمضان آنے والا ہے، مسجدیں تو بھری پڑی رہے گی، دیکھیے فرض نماز سے زیادہ اس کو تراویح کی فکر ہے۔ جب گھر سے نکلتا ہے تراویح کے لیے، 10 دن میں 30 پارے ختم کر دیے، ختم، اس نے ایک بہت بڑا فریضہ ختم کر دیا۔ آنے والے رمضان آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے کہ وہ کہاوت ہے نا کہ مسجدوں کے دائرہ بڑھا دو، مسلی جو ایک ماہ کا جو رمضان میں نمازی ہے وہ آنے والا ہے، کچھ اس طرح سے شاعر ہے، تو بہت زبردست ہے کہ مسجدوں کے دائرے بڑھا دو، ایک ماہ کا نمازی پڑھنے آ رہا ہے، ایک ماہ کا نمازی جو ہے ایک ہی ماہ میں نماز پڑھتا ہے، پورے سال نماز نہیں پڑھتا ہے، صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہے، وہ آنے والا ہے۔ صرف رمضان میں آتا ہے، اس کے بعد رمضان کے آخری دنوں میں غائب، یعنی پھر آپ کو عید میں ملے گا پھر۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اور ہم میں اور صحابہ میں کتنا بڑا فرق تھا، کہ آج کے جو ہمارے بھائی بہن، کتنے ایسے بچے، بوڑھے، جوان ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن طریقہ بالکل ان کے خلاف، ان کا زبان، ان کے کپڑے، ان کی چال چلن، ان کا رہن سہن، ان کے حتیٰ کے بال دیکھے کس طرح سے، ان کی داڑھی دیکھے کس طرح سے، ان کے اخلاق دیکھے کس طرح ہے، جس طرح کافر ہے اس طرح سے کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ پھر ان کو دیکھیں اور صحابہ کو دیکھیں تو کتنا بڑا فرق محسوس ہوگا، کہ ایسا لگتا ہے کہ جو صحابہ محبت کرتے تھے انہوں نے کر کے دکھایا، اور جو ہم محبت کے وعدے کرتے ہیں بس جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ یہ محبت نہیں، بغاوت ہے، یہ وفاداری نہیں، غداری ہے، یہ ایمانداری نہیں، بے ایمانی ہے۔ کافر تو کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کرتے، اور ہم لوگ دین جانتے ہیں، رب جانتے ہیں، قرآن جانتے ہیں، ایمان جانتے ہیں، پھر بھی اللہ کے حدودوں کو پامال کرتے ہیں۔ اللہ کو جو چیز پسند نہیں وہ پسند کر اس کے اوپر چلتے ہیں۔ یعنی سود میں دیکھے، شادی میں دیکھے، پڑھائی میں دیکھے، جاب میں دیکھے، صرف ہم اسلام کا نام لیتے ہیں، ہمارا نام، ہمارے لیبل پر اسلام کا لیبل لگا ہے، لیکن کیا ہم 100% مسلمان ہیں؟ یہ بات سچی تھی لیکن کڑوی ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ دنیاوی باتیں اور بعد میں کریں گے، اور آگے بڑھتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام کو جو تکلیفیں برداشت یعنی جب شروعات ہوئی تو ان کے سامنے کیا تھا؟ جس طرح ہم جب مکہ کے کافر استعمال کرتے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی طاقت، دماغ، سوچ، اپنی حیثیت استعمال کرتے، آج ہمارے پاس بھی مال ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، وقت ہے، دماغ ہے، گاڑی ہے، لیکن ہم بھی نماز نہیں پڑھتے۔ جو مکہ کے کافر تھے وہ ظلم کرتے، یعنی مکہ کے کس طرح سے مکہ کے لوگوں پہ ظلم کرتے، مال استعمال کرتے، طاقت استعمال کرتے، روب استعمال کرتے، یہ آگے ایک ایک باتیں آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گی، لیکن ان میں کافروں میں اور ہم میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ وہ بھی اپنا ٹائم برباد کرتے تھے اور ہم بھی اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں، وہ بھی اپنا مال برباد کرتے اور ہم بھی اپنا مال برباد کرتے ہیں۔ کافروں نے بھی اپنی طاقت بیکار مسلمانوں کو مارنے میں لگائی، اور ہم بھی اپنا دماغ کہاں لگاتے ہیں؟ ٹی وی میں، کرکٹ میچ، سیریل اور اسی میں، اور سوچے کہ ہم اور وہ کہاں پر ہیں، ہمارا دین اسلام میں کتنا حصہ ہے اور ان کو کتنا حصہ ہے۔ ان چیزوں کو انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس کا استعمال کیا اور ہم کس طرح سے اس کا استعمال کریں گے۔ ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا اور صحابہ اکرام پر بھی ظلم کیا، ہم بھی آج اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، بدعات بھی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حدودوں کو پامال بھی کرتے ہیں، اس کے خلاف بھی جاتے ہیں۔ اچھا، تو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ اب سب سے پہلے ان کا جو 5واں پلان تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹرز ہیں، جو پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے والے، ایک ایک کو پکڑے اور مارے۔ اب سب سے پہلی باری آتی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے آپ کو میں بتاتا ہوں،
اور ان کے بارے میں ڈیٹیل سے جانتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے عفان، سنا ہوگا عثمان ابن عفان۔ عفان یعنی جو عفان ہے ان کا خاندان تھا بنو امیہ، اور بنو امیہ جو عفان خاندان سے آ رہے ہیں یہ قریش کا خاندان تھا، اور قریش میں ایک امیر ترین جو خاندان میں سے جو قبیلہ آتا ہے یہ امیہ بنو امیہ، یہ بہت مالدار تھا۔ یعنی قریش میں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بزنس مین تھے، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ جو مالدار جو ایک نسل چلی آ رہی تھی یہ تھی عثمان بن عفان، یعنی عفان کی۔ اور عفان بھی بڑے مشہور بزنس مین، ٹیلنٹڈ، اور بڑے بڑے لوگ ان کی عزت کرتے، بڑے بڑے لوگ ان کو پوچھتے، اپنے مشورے میں بلاتے، اور یہ بھی تجارت کرتے۔ کہاں پر؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ بھی تجارت کرتے ہیں، جو قریش کے خاندان، تمام خاندان تجارت کے لیے جاتے تھے، یہ بھی جاتے ہیں۔ کہاں پر؟ شام اور یمن میں۔ تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ایک عفان تجارت کے لیے شام کی طرف جاتے ہیں، اور یہ آخری سفر تھا ان کا، اور وہیں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے شام کے سفر میں۔ عفان تو چلے گئے، مگر ان کے پیچھے ایک چھوٹی سی فیملی چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی وائف عروہ بنت خریز، اور ایک بیٹا عثمان، اور دوسری ایک بیٹی ہے اس کا نام آمنہ۔ ٹھیک ہے، یہ دو عفان کو دو ہی اولاد تھی، ایک تھی عثمان اور دوسرے تھے آمنہ بنت عفان۔ ٹھیک ہے، یہ انہی کی بیٹی تھی۔ اب ہوا کیا کہ فیملی تو پیچھے چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ڈھیر سارا مال تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہزادے کی طرح تھے، یعنی ڈھیر سارا مال تھا، چاچا رشتہ دار سب چیز تھے موجود تھے، اور یہ ان کے پاس مال بھی بہت زیادہ تھا۔ کچھ دنوں بعد جو ان کی والدہ ہے عروہ بنت خریز، یہ نکاح کر لیتی ہے عقبہ ابن ابی معیط۔ ٹھیک ہے، عقبہ ابن ابی معیط، ان کا نام یاد رکھے، انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا دین اسلام کے لیے۔ اب ان کی تعریف آئے گی آپ کے سامنے، تو ان کا نام ہمیشہ کوئی صحابہ کا نام آتا ہے یا کوئی کافر کا نام آتا ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پوائنٹ نوٹ کریں، اس کا مطلب کہ یہ بڑی اسپیشل شخصیت ہے کہ دین اسلام کی ان کی کیا قربانی تھی یا کیا قربانی انہوں نے لی۔ عقبہ کی بہت ساری اولادیں ہوئی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ سے، جو عروہ تھی ان سے بہت ساری اولادیں ہوئی، لیکن بعد میں یہ ایک ایک کر کے اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی اسلام قبول کرتے۔ جیسے ہی ان کو دعوت ملی تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر بیعت کر لیتے ہیں، لیکن جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ تھی، ان کی بہن تھی عروہ اور آمنہ، وہ فتح مکہ کے وقت میں ایمان لے کر آتے، ابھی ایمان لے کر نہیں آتے۔ اچھا، اب یہاں پر ہے کہ عتبہ کی شادی ہوئی تھی عروہ بنت خریزہ سے، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ سے، اور بھی بیٹے ہوئے، اور بھی بیٹیاں ہوئے، بیٹے ہوئے، لیکن ابھی تو وہ اسلام کے ان کے پورے خاندان میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہے شخص جو اسلام میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ مکہ فتح تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ بعد میں ایک عتبہ، اس کا جو نام ہے عقبہ ابن ابی معیط کی ایک بیٹی تھی، یعنی اس سے پہلے ایک شادی ہونے سے پہلے، عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ سے شادی ہونے سے پہلے ایک بیٹی تھی فاطمہ، وہ پہلے اسلام قبول کر لیتی، یعنی اسی کے آگے چلنے کے بعد وہ اسلام قبول کر لیتی ہے۔ اب اس بدبخت شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں، عقبہ ابن ابی معیط کے بارے میں۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ تکلیف دی، اتنا زیادہ ستایا، آخری سانس تک دین کے خلاف تھا، یعنی ایک بار نہیں، بار بار کوئی موقع ہی نہیں چھوڑتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنے کا، تکلیف دینے کا، ستانے کا۔ ایک مرتبہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے کہا کون ہے جو محمد کے اوپر تکلیف دے گا، محمد کو تکلیف دے گا؟ تو ان محفل میں سے مجلس میں یہ عقبہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا، انتظار کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب سجدے میں جائیں گے۔ آپ جیسے ہی سجدے میں جاتے ہیں، اس نے کیا کیا، اونٹ کی اجڑی ہوتی ہے نا، اس کا جو پیٹ کی غلاظت ہوتی ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر، یعنی جو شولڈر پیچھے پیٹھ کے حصہ ہوتا ہے وہاں پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے لیکن اٹھ ہی نہیں پا رہے تھے، یعنی اتنا زیادہ وزن تھا کہ کوئی اور صحابہ بھی دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کی طاقت نہیں تھی کہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے، کوئی ہٹائے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تڑپ ہی رہے تھے کہ کون ہے جو ہٹائے یا پھر خود میں کیسے ہٹاؤں، یعنی وزن اتنا زیادہ تھا۔ جلدی جلدی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ سے جو اونٹ کی اجڑی تھی اس کو ہٹاتی ہے۔ اس کے بعد یہ تو ہو گیا واقعہ۔ اس کے بعد ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے، یہ اس عقبہ نے کیا کیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی، ایک رسی لی، رسی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں لگائی اور زور سے کھینچنے لگا، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ باہر آ گئے۔ اتنی زور سے گلا دبایا، اتنی زور سے کہ آنکھ بالکل لال ہو گئی اور باہر آنے کے قریب قریب ہو گئے۔ پیچھے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر عقبہ کو ڈھکلتے ہیں، ڈھکل کر ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے تم لوگ اس کو اتنی تکلیف دیتے ہو۔ یعنی اس بدبخت شخص نے یعنی جتنی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی، مارنے کی، ستانے کی، عقبہ بن ابی معیط جنگ بدر میں یہ پکڑا جاتا ہے۔ یعنی ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، یعنی جب مسلمان اور کافروں کی جنگ ہوتی ہے، جنگ بدر میں 70 سے زیادہ یہ کافر پکڑے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا اس عقبہ کی گردن اتار دیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آگے بڑھتے ہیں، لبیک کہتے ہیں اور اس عقبہ کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ اور دوسرا ایک شخص ہے حارث بن نذیر، اس کا آپ کو پتا ہے کہ ہم جب بھی ابھی پڑھ کر آئے اور پچھلے ایپیسوڈ میں حارث، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی بھی گردن اڑا دو۔ تو ایک صحابی جس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، کہ میں اس کا نام یاد آتا ہے میں بتاتا ہوں، تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو آرڈر دیا کہ ان دونوں کی گردن اڑا دو۔ صحابہ نے ان دونوں کی گردن اڑا دی۔ چیخیں، یہ عقبہ چیخیں مارنے لگا، میری فیملی یعنی میرے بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم، ختم۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، اس کی گردن اتار دی۔ تو اس کا یہاں پر کام تمام ہو گیا۔ جو اس کی اولاد تھی، بڑا مالدار تھا، جو مال تھا اس کے کچھ نہ آیا۔ جیسا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو اروا اس کی بیوی یعنی آمنہ، یعنی جو عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ اروا اور ان کی بہن، اور جو اس کے بیٹے عقبہ کے بیٹے تھے، وہ بعد میں یعنی 20-21 سال کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں۔ لیکن صرف پیچھے بیک گراؤنڈ یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر سے صرف ایک واحد شخص یہی ہے جو اسلام قبول کرتے، باقی کوئی اسلام قبول نہیں کرتا۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 35 سال ہوتی ہے، انہیں اسلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر شخص، بڑے نرم دل، بڑے اچھے اخلاق، اور ہر کوئی ان سے محبت کرتا۔ یعنی ان کے بارے میں شعر بھی ہے، جس طرح ماں اپنی بیٹے سے محبت کرتی ہے، مکہ والے اسی طرح عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تجارت ماہر، بڑے ہینڈسم، بڑے دل والے، اتنا مال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دیا آگے، اور اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کے ساتھ اتنا اٹھتے بیٹھتے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اتنے بڑے مالدار ہیں۔ یعنی بڑے بڑے مکہ کے جو مالدار ہیں انہیں بہت زیادہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو عزت دیتے، یعنی چھوٹی موٹی کوئی شخصیت نہیں تھی۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی عزت دیتے۔ جب ایک رات شام کے سفر سے آ رہے تھے اور وہیں پر جب رات کا وقت ہو گیا، آرام کر رہے تھے، ایک آواز سنائی دی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے کہ احمد مکہ میں آ گئے، یعنی نبی آ گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے، یہ آواز کون تھی، کیسی تھی، کہاں سے آئی؟ جب مکہ آتے ہیں بڑے گمسم بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑی گہری سوچ میں لگتے ہیں۔ تو جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے جو خاص دوست ہے وہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خاص دوست ہیں۔ تو ان دونوں میں سملیرٹی یعنی ایک کامن چیز کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ میں، کہ انہوں نے کبھی زنا ہی نہیں کیا، کبھی انہوں نے شراب پی ہی نہیں، کبھی انہوں نے بت کے سامنے کبھی سر جھکایا ہی نہیں، اور کبھی بت پہ چڑھا ہوا کھانا کبھی کھایا ہی نہیں۔ تو ان کی جو فطرت سلیم تھی وہ ایک جیسی تھی۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص دوست ہے کس کے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ان کو کوئی سوال کرنا ہے اور کوئی پریشانی میں ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ عثمان، کیا تمہیں پتا ہے کیا یہ بدھ تمہیں نفع نقصان پہنچائیں گے؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ اچھا تو کیا یہ بدھ اللہ کے نیک بندے ہیں یا پھر کس طرح سے ہیں؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ کیا ہمیں فائدہ بھی پہنچاتے ہیں، کبھی نقصان بھی پہنچاتے ہیں؟ یعنی ہر چیز تقدیر، یعنی سب چیز انہی کے ہاتھ میں ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ یہ غلط ہے، یہ نہیں،
اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ محمد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول چن لیا ہے اور انہیں دین اسلام دے کر بھیجا ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کرے، بت پرستی یہ بالکل غلط ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کنونس ہو جاتے ہیں، اور انہیں پتا بھی تھا کہ یہ جو چیز ہے وہ غلط ہے، اور اسی وقت وہ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، یعنی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کچھ دن چلتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ عثمان نے اسلام قبول کر لیا۔ اب رشتہ دار جمع ہو گئے، چاچا اور بھی رشتہ دار جمع ہو گئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور کھجور کی چٹائی میں لپیٹ دیا۔ اس کے بعد دھواں دینے لگے، کہنے لگے عثمان تم اس دین سے پھر جاؤ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وارننگ دی کہ دیکھو بعد میں تم بہت پچھتاؤ گے، تم نے جو دین اسلام قبول کر لیا، محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین اپنے باپ دادا کا دین تم نے چھوڑ دیا، اس سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارا جو حالت ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا جواب دیا کہ جو چاچا تھے وہ سمجھ گئے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ اثر نہیں ہوگا، تو انہوں نے پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھول دیا، کہا کہ اگر آپ کچھ بھی کر لیں میں یہ دین نہیں چھوڑوں گا، ختم۔ یعنی سبھی کو پتا چل گیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، بڑے شریف النفس والے ہیں۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کو کبھی تکلیف نہیں دی، یعنی جب بھی ان کو چھوڑ دیا گیا، یعنی چھوٹی موٹی تکلیفیں تو آگے پیچھے چلتی ہے، لیکن جو دوسرے صحابہ کے ساتھ بڑے واقعات ہوئے، ان کو تکلیفیں دی، ان کو مارا، ان کو ستایا، عثمان رضی اللہ عنہ کو ان سے زیادہ نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد ہے کہ کچھ دنوں کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ بنت محمد کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں۔ رقیہ آپ سب کو پتا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی، پہلی بیٹی زینب، رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ۔ تو اب رقیہ پہلے سے زینب کا نکاح تو ہو چکا تھا، اب یہاں پر رقیہ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ مہینوں کے بعد ایک اولاد ہوتی ہے عبداللہ۔ اب اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد رقیہ بیمار ہونے لگتی ہے، اور بیمار ہوتے ہوتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارے ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ جب مدینہ میں آگے تھے، یعنی میں آگے چل رہا ہوں کہ جب عبداللہ کو لے کر وہ مدینہ میں تھے، اور جب عبداللہ 6 مہینے کے تھے تو مرغے نے ان کی آنکھ کے نیچے ایک مارا، اور اس کی وجہ سے جو عبداللہ وہ بیمار ہو گئے، اور کچھ ہی دنوں میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا بھی جنازہ پڑھا، اس کے بعد اپنے نواسے تھا اس کا بھی جنازہ پڑھا۔ پھر یہیں اسی یعنی زخم تازے تھے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھے کہ جو تعلق تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تو ٹوٹ گیا، بڑے غمگین تھے، جو سسر داماد کا رشتہ تھا وہ تو ٹوٹ گیا، یعنی اب سب کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی، یعنی کائنات کے رسول کی جو بیٹی تھی اس سے میں ان کا داماد تھا، یعنی جو پوزیشن تھی، جو محبت تھی، وہ سب کچھ چلا گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے افسوس کرتے رہتے اور افسوس میں ڈوبے رہتے کہ اب کیا ہوگا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں کہ عثمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ میری جو دوسری بیٹی ام کلثوم اس کا نکاح تم سے کروا دوں، اور کہا جتنا مہر تم نے رقیہ کو دیا تھا اتنا ہی مہر ام کلثوم کو دینا، اور جیسا تم نے رقیہ کو خوش رکھا تھا ویسے ہی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ تم سے کہوں کہ ام کلثوم کا بھی تم ایسے ہی خیال رکھنا۔ دیکھیں سبحان اللہ، یہ درجات تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے نام لے رہا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا کہا کہ تم نے جس طرح رقیہ کا خیال رکھا تھا اسی طرح ام کلثوم کا بھی رکھنا، تو سوچ لے کہ کتنا اچھا انہوں نے خیال رکھا تھا اپنی بیوی کا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیتے ہیں۔ یہاں عثمان رضی اللہ عنہ کو لقب ملا ذو نورین، یعنی دو نوروں والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کرنے والا۔ اس سے پہلے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ ہجرت بھی کی رقیہ کو لے کر، رقیہ رضی اللہ عنہ کو رقیہ لے کر پھر بعد میں مکہ بھی واپس آتے ہیں، جو مکہ والے بہت ستا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اپنا ایمان بچانے کے لیے پھر مسلمانوں کے ساتھ وہ حبشہ چلے گئے، پھر وہاں گئے، پھر وہاں سے واپس آئے، انشاءاللہ آگے چل کے بتائیں گے۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ٹوٹل 8 نکاح کیے، اور ان سے اور بھی بچے ہوئے، یعنی پہلے 2 بیٹیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اس کے بعد اور 2 اور 6 کا نکاح کیا، یعنی 4 دین اسلام میں 4 نکاح جائز تھے، یعنی ان کا انتقال ہونے کے بعد اور بھی نکاح کیے انہوں نے ایک ایک کر کے۔
ابھی کبھی وقت ملتا ہے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل میں بتائیں گے. لیکن ان کا جو ایک بیٹا تھا غالباً ان کا نام ہے ابان، شاید ابان بن عثمان بنت عفان. وہ چوٹی کے بڑے عالم تھے، یعنی بڑے بڑے جو امام تھے، امام ابو حنیفہ، ایسے ویسے بڑے بڑے امام ان کے بیٹے تھے. اور وہ جو حدیث سنتے ہیں نا ہم لوگ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 بار جو صبح پڑھتا ہے شام میں پڑھتا ہے، اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی جو جسے اللہ چاہے. تو یہ جو حدیث روایت کرتے ہیں، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. تو یہ ابان ہے ان کے بیٹے کا نام. اب یہاں پر جب بات چل رہی تھی عثمان رضی اللہ عنہ کی، تو عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں کتابیں ختم ہوتی، پڑھنے پڑھنے لکھنے کے ورقات انک ساری ختم ہو جائے گی، لیکن ان کی تعریفیں ختم نہیں ہوگی. لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ مختصر ان کے بارے میں بتاتے ہیں، جب وہ مدینہ آئے تھے، مسلمانوں کی بہت مدد کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ڈھیر سارا دین کا کام لیا، یعنی مال کے ذریعے، پانی کے ذریعے. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ایک یہودی کے پاس پانی کا کنواں تھا، ایک دن مسلمان پانی پیتے، ایک دن وہ یہودی پیتے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا کنواں خرید لیا، اور خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، یعنی مسلمانوں کے لیے صرف. اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ بھی تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ڈھیر سارا دین کا کام لیا. قرآن کو جمع کرنے کا بھی ان کا بہت بڑا ایک قدم تھا. اس کے ساتھ لوگوں میں بڑا عدل قائم کیا. پھر اس کے بعد ایک گمراہ فرقہ آیا جس نے ان کو شہید کر دیا. جو ان کی بیوی تھی، سب سے آخری بیوی نائلہ، تو وہ گھر میں عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے. اور باہر جو باغی گروہ تھے انتظار کر رہے تھے کہ کب آپ سے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں گھسے، ان کو توڑے، ان کو مارے. لیکن کچھ ہوا کیا کہ اچانک سے رات کے وقت جو گمراہ لوگ تھے ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھے تھے، قرآن کو لات ماری، اور ان لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا. جو ان کی بیوی تھی نائلہ، انہوں نے بچانے کی کوشش کی، لیکن ان کو بچانے کے لیے اپنی ہاتھ کی انگلیاں گوا دی انہوں نے. لیکن تلوار کی وجہ سے ان کے ہاتھ کی انگلیاں تو کٹ گئی، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ وہیں پر شہید ہو گئے. یعنی عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارا ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں پر ایک دنیا کے سب سے اچھے شخص، بہت بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، داماد، ان کو ان لوگوں نے شہید کر دیا باغی گروہ نے. تو یہ تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ کتنا ان کو ستایا، کتنی تکلیف دی. اب اگلی بار یہ آتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آج کا وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک اور شخصیت ہے، ان کے بارے میں لیتے ہیں. اس کے بعد اگلے باری اور دوسروں کی لیں گے. یاسر بن عمار بن یاسر اور کباب بن ارد اور بھی صحابہ کے بارے میں لیں گے. لیکن سب سے پہلے ایک جو بہت بڑی شخصیت ہے، جو ہر کوئی ان کو جانتا ہے، یعنی بچہ ہر کوئی ان کے بارے میں، چھوٹا بچے کو بھی اگر پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کون ہے، تو وہ کہیں گے بلال. بلال کہاں سے تھے؟ حبشہ تھے، یعنی مؤذن رسول تھے. انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی کہ جب ہمیں بلال کا نام یاد آ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری گردنیں جھک جاتی ہے عزت احترام سے، کہ وہ اتنے زیادہ مشہور ہے کہ دین کی خاطر انہوں نے کتنے ظلم برداشت کیا. دین اسلام کے لیے جسم سے کئی سارے خون کے قطرے انہوں نے گوا دیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ ہم بھی بلال رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. یہ غلام تھے، ان کے والد کا نام ربا تھا، یعنی ان کا پورا نام بلال بن ربا یا بلال بن ربا اس طرح سے. اور ان کی والدہ کا نام تھا امیہ. ٹھیک ہے، ان کی والدہ کا نام تھا امیہ. اور یہ لوگ افریقہ ایتھوپیا تھے، وہاں کے تھے. مکہ میں ان لوگوں کی غلامی شروع ہوتی ہے کہ جہاں پر غلاموں کو قید کر لیتے ہیں، جکڑ لیا جاتا ہے. تو ان کی زندگی وہیں گزر رہی تھی. اور یہ کس کے غلام تھے؟ امیہ بن خلف. یہ بہت، اس کا نام یاد رکھے، یہ بہت بڑا کافر تھا، اور اس کا نام آپ لوگ یاد رکھیں. آخری میں بلال رضی اللہ عنہ اس کو مارتے ہیں جنگ بدر میں. اب بلال رضی اللہ عنہ کی جو عمر تھی تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 سال چھوٹے تھے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، تو تقریباً ان کی عمر 28 سال تھی. یعنی آپ لگا لیں 11 یا 12 سال چھوٹے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت بلال جب پیدا ہوئے تو سارے جہاں میں شرک کفر کا اندھیرا تھا. یعنی مکہ میں دور دور تک کوئی روشنی نہیں تھی، شرک اور کفر موجود تھا. جب ان کے ماں باپ گزر جاتے ہیں، اور بلال بڑے کمزور تھے اور بڑے ذہن اور بڑے سمجھدار، تو لیکن غلامی زندگی تھی،
تو امیہ بن خلف کی غلامی میں ان کی زندگی چل رہی تھی، لیکن جیسا ہی انہیں اسلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں. یعنی جو السابقون الاولون میں جو شمار آتا ہے، جو صحابہ کا نام آتا ہے، وہ یہ بھی انہی میں شمار ہے. السابقون الاولون میں آپ کو تو پتا ہوگا نا کہ اسلام میں پہلے داخل ہونے والوں کو کہا جاتا ہے، یعنی اسلام جیسے ہی آتے ہی وہ اسلام قبول کر لیا، جیسے ابو بکر، زید بن حارثہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی یہ جیسے ہی ان کو اسلام کے بارے میں پتا چلا انہوں نے سب کفر کا انکار کیا اور اسلام قبول کر لیا. ایسے ہی یعنی یہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی کیا. اور جب ظلم کا 5واں سٹیج شروع ہوا تو امیہ بن خلف کو کیسے پتا چلا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. ان کا سردار جب گھر میں آتا ہے، آتے ہی دیکھتا ہے کہ بلال عبادت کر رہے، ان کو تو رگڑ دیا، کہا تمہارا آقا میں، تم میرے غلام اور تم کسی اور کی بندگی کرتے ہو اور تم مزمم کی بات سنتے ہو. وہیں سے مارتا گیا، کہتا گیا تم لات منات عزا کو نہیں مانو گے. بلال نے کہا کہ یہ سب چیز غلط ہے. امیہ بن خلف نے کہا کہ یہ چیز غلط ہے. اب اسے اتنا غصہ آیا، غصے میں لال پیلا ہو گیا کہ امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وارننگ دی، دیکھ لو اگر تم لات منات عزا کو غلط کہو گے تو پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہیں. میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، تمہیں کوئی بچانے والا نہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب دیکھیں گے، ابھی تو تم جو کر رہے ہو لات منات عزا یہ غلط ہے، اور جو تم بھی کر رہے ہو وہ غلط ہے. اب امیہ بن خلف نے یہ بات دل پہ لے لی. اس کے بعد جو حالت ہوئی ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ کے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی یہاں سے ان کے اوپر جو ظلم کیا سن کر ہمارے دل کے آنسو نکلتے ہیں. ایک آنکھ کے آنسو الگ ہوتے ہیں، دل کے آنسو الگ ہے. دل کے آنسو دل نرم ہو جاتا ہے ان کے بارے میں سن کر، یعنی دل کے آنسو نکل جاتے ہیں کہ اس کا غصہ پھوٹ پڑا. سب سے پہلے تو اس نے بلال رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا اور اتنا شور کیا تاکہ سبھی کو پتا چلے کہ جو اسلام قبول کر لیا یا اسلام قبول کرنے والے کہ ان پر بھی ایسا ظلم ہوگا، ان کا بھی یہی انجام ہوگا جو بلال کا ہو رہا ہے. اب یہاں پر مقابلہ ہوا بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کا اور امیہ بن خلف کے ظلم کا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سخت امتحان لیا اور بڑا سخت آزمائش میں ڈالا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو. اس کے بعد اللہ نے بھی تو کتنا بڑا مقام دیا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو. اب گرمی کا موسم تھا، آپ سبھی کو تو پتا ہوگا گرمی میں جو ہمارا ٹیمپریچر ہے انڈیا پاکستان میں 40 45 47 48 میں ہماری لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، گھر سے باہر نکلتے نہیں. لیکن جو سعودیہ کی جو ٹیمپریچر ہے وہ 50 55، اس کے اوپر سے جو شعلہ مارنے والی دھوپ گرمی، اور اس کے اوپر سے خطرناک اس کی جو ریت، حتیٰ کہ اگر گوشت ڈالے تو گوشت گل جائے، اگر اونٹ رکھ جائے مر کے گر جائے تو اونٹ گل کے نکل جائے گا، سڑ جائے گی. اس کی خطرناک ایسی خطرناک دھوپ میں، تو اسی خطرناک دھوپ میں امیہ بن خلف بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر آتا اور لٹا دیتا، لٹا کر ان کے سینے پر پتھر بھی رکھتا تاکہ بلال حرکت نہ کرے. بلال رضی اللہ عنہ ہلے نہیں، حرکت نہ کرے. اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ کو مارتا، کہتا کہ لات منات عزا کی جے بول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا. بلال رضی اللہ عنہ جب ان سے سوال کرتے تو کیا کہتے الفاظ؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ احد احد، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پھر اسی طرح مارتا، دھوپ میں تڑپاتا، پھر بار بار کہتا بلال کیا ایک بار کہہ دے لات منات عزا کی جے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے؟ احد احد احد. پھر کوئی معمولی مار نہیں تھی، یعنی لوگوں کو پتا چلا کہ ایک چھوٹا سا معمولی غلام اپنے آقا کے سامنے ٹک گیا، اور جب لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے، تعجب کرنے لگے، تو یہ امیہ بن خلف کو تو بہت غصہ آنے لگا اور بلال رضی اللہ عنہ کو تڑپا کر مارتا، الگ الگ طریقے سے تڑپاتا. حتیٰ کہ ایک بار اس نے اپنے خاندان کے نوجوان جو لڑکے تھے، جو شریر لڑکے، ان کو بلایا، کہا اسے لے جاؤ اور سبق سکھاؤ. ان لوگوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈالی، زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے. حتیٰ کہ جب وہ گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے اور لے کر آئے، جسم کا کوئی حصہ نہیں بچا جو زخمی تھا. ہاتھ، پاؤں، پیٹھ، سر، پیر
جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں بچا جو گھسیٹتے گئے۔ اس کے بعد جب بلال رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ نکلتے احد احد، یعنی آپ سوچیں کہ ہم اتنی چیز برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک صرف ایک ہی الفاظ نکلتا، کیا الفاظ نکلتا؟ احد احد، اور ہم کیا کریں؟ اور اس کے بعد امیہ بن خلف کہتا دیکھ بلال ایک بار کہہ دے لات منات عزا کی جے کہہ دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ بلال رضی اللہ عنہ احد احد کہتے، پھر دوسرے دن لے کر آتا، پھر لوگوں کے سامنے تماشا کرتا، لوگ پھر اس کا تماشا دیکھنے کے لیے آتے، جمع ہوتے، سب کے سامنے مارتا، بڑا غصہ نکالتا۔ اس کے بعد جب پوچھتا بلال ایک بار کہہ دے لات منات عزا کی جے، بلال رضی اللہ عنہ جیسے ہی کہتے احد، سب لوگ ہنسنے لگتے، سب لوگ ہنسنے لگتے تو یہ اور جوش میں آ جاتا، سب لوگ جیسے ہنستے یہ جوش میں آتا اور بلال رضی اللہ عنہ کو اور مارتا اور تکلیف دیتا، اتنا کوڑلے سے مارتا کہ بلال رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو جاتے۔ اس کے بعد کسی طرح سے ہوش میں آتے، سارے لوگوں کے سامنے کہتا بلال پلیز ایک بار کہہ دے لات منات عزا کی جے، بس میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے؟ احد احد۔ اب یہ باتیں سن کر، سارا ماجرا دیکھ کر، ایک دن، دو دن، تین دن، کئی دن تک یہ ماجرا چل رہا تھا۔ پھر ایک دن ہوا کیا کہ اس نے ایک رات گھر میں لے کر گیا، یعنی دن پر تو تڑپایا، ایک دن لے کر گیا، لے کر کہا کہ بلال پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں تو ایک بار لات منات عزا کی جے کہہ دے سب کے سامنے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کل کی بات تو کل دیکھیں گے، رہنے دے۔ جب کل لے کر گیا سب لوگوں کے سامنے کہ دیکھو آج دیکھو کیا ہوگا، جب لے کر گیا تو جب بلال سے کہا کہ بلال کہو لات منات عزا کی جے، بلال رضی اللہ عنہ نے کہا احد احد۔ امیہ بن خلف تو مار مار کر تھک گیا اور تمام لوگوں کے سامنے اس کا تماشا بن گیا کہ سبھی سمجھتے تھے کہ آقا کی عزت زیادہ ہوتی ہے، لیکن سب کے سامنے بلال رضی اللہ عنہ کو مارتے مارتے اس کی عزت بھی نکل گئی اور یہ تھک بھی گیا۔ اب لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ لوگ بھی یعنی اتنا دیکھ رہے تھے کہ ایک غلام اس کے پاس اتنا ایمان، اتنی ہمت، یعنی ایک کمزور آدمی اتنا ظلم کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یعنی جو دین اسلام میں اس کو کیا ایسی کیا چیز ہے اس کے اندر جو غلام اتنی زیادہ تکلیف برداشت کر رہا ہے؟ اب ہوا کیا کہ امیہ بن خلف ظلم کی بہچار کر رہا تھا اور بلال رضی اللہ عنہ برداشت کر رہے تھے، ہوتے ہوتے اچانک سے پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ بلال رضی اللہ عنہ پہ ظلم کر رہا ہے۔ امیہ بن خلف کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا بلال کو بیچو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں بیچوں گا۔ کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا اپنی امید سے بہت زیادہ پرائز میں، اس نے کہا کہ میں اتنے پرائز میں اسے بیچوں گا۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ تم اپنا ایک جو بہترین غلام ہے اسے دے دو اور مجھے چاندی بھی دینا، تو اس کے بدلے میں بلال کو دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ڈن۔ گھر جاتے ہیں، گھر جا کر مال لے کر آتے ہیں، لا کر اس کے منہ پہ مارتے ہیں۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ کو ان سبھی کے سامنے آزاد کرتے ہیں، ان سبھی کے سب کے سامنے کہتے ہیں کہ بلال آج سے تم آزاد ہو، آج سے تم کسی کے غلام نہیں ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس نے اب دوسرے دن امیہ بن خلف کہنے لگا اپنی عزت بچانے کے لیے اگر ابو بکر ایک درہم بھی دیتا مجھے تو میں اس غلام کو اس کے حوالے کر دیتا۔ تو دیکھیں یعنی اپنی عزت بچانے کے لیے اور بلال رضی اللہ عنہ کی عزت گرانے کے لیے۔ تو پھر یہاں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امیہ بن خلف سے کہ اگر یمن کی بادشاہی بھی مجھے اس کے بدلے دے دیتا تو میں یہ پسند کرتا کہ بلال کو آزاد کر دوں۔ اگر تو اس سے بڑی بھی قیمت مانگتا، اس کی ڈبل ٹرپل، تو بھی میں دینے کے لیے تیار تھا، لیکن بلال کو تیرے حوالے نہیں کرتا۔ تجھے کیا معلوم کہ ایک مومن کی قدر، تو کیا جانتا ہے ایک مومن کے بارے میں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، پورا واقعہ بتاتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو کر کہتے ہیں کہ ابو بکر میرا بھی اس میں حصہ ڈالو، یعنی میرا بھی حصہ اس میں ڈالو، میں بھی پیسے دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ اللہ کی خاطر کیا بس۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ڈھیر ساری دعائیں دی۔ اس طرح بلال رضی اللہ عنہ کی جان بچی، بالکل آخری سانس تک وہ ٹکے رہے، یعنی جو ان کا جو آقا تھا، سردار تھا، وہ تھک گیا، پریشان ہو گیا، لیکن بلال رضی اللہ عنہ آخری سانس تک
نہ کسی کے سامنے جھکے، نہ کسی سے مدد مانگی، نہ کسی سے مدد طلب کی، نہ کسی سے بھیک مانگی۔ جو کچھ کرنے والا ہے اللہ ہی کرنے والا تھا، تو وہ بس صبر کرتے۔ کیا کہتے؟ احد احد۔ یہاں بلال رضی اللہ عنہ آزاد ہوتے ہیں، اور بلال رضی اللہ عنہ آزاد ہوتے ہی وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، کہیں بھی سفر کر سکتے ہیں، یا اپنے گھر جا سکے ایتھوپیا، یا کہیں پر بھی یعنی جہاں پر بھی وہ خوش ہو سکتے ہیں، یعنی ان کافروں سے دور ہو کر کہیں بھی جا سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چنا۔ یعنی یہاں پر دیکھیں صحابہ کی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زیادہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑنا پسند ہی نہیں کرتے۔ ایک بار جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا، ان کا عاشق ہو جاتا۔ یعنی سچے عاشق جو ہے نا، بلال ہے۔ سچا عاشق کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ سچے عاشق کون ہے؟ زید بن حارثہ ہے۔ سچے عاشق کون ہے؟ ابو بکر، عمر، جتنے صحابہ، یہ سچے عاشق ہے۔ ہم تو عاشقی کے نام پر تو نعرے لگاتے ہیں، لیکن یہ ہے عاشقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر غلامی ترجیح دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ماں باپ کو قربان کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی زندگی تباہ کر دی، اپنا مال گوا دیا، اپنی اولاد گوا دی، ہر چیز انشاءاللہ آگے چل کے آئے گا کہ صحابہ نے اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خاطر۔ اب یہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے عاشق تھے، ان کا عاشق کا ایک واقعہ تھا آپ کے سامنے، لیکن ان کے بارے میں تھوڑی سی اور بھی چیزیں جاننا ضروری ہے ہمارے بارے میں، کہ اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ کو کیا ہوا، کیسے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، اور عمر بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی خوشی، یعنی ان کے سفر میں جہاں پر بھی جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں۔ یعنی اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزرتی رہی، چاہے مکہ میں تھے، پھر مدینہ میں تھے، پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کا حکم دیا تھا صحابہ کو، بلال رضی اللہ عنہ بھی مدینہ آ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارہ تھا، بردرہڈ قائم کیا تھا مہاجرین اور انصار کا۔ یعنی مکہ والے جو گھر چھوڑ کر آئے تھے، اپنا مال، گھر، ہر چیز، کھیت، ہر چیز چھوڑ کر آئے تھے، جب وہ مدینہ آ گئے تھے، یثرب، تو یہاں کے صحابہ سے بھائی چارہ کیا تھا۔ یہ بھائی چارے کا انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، یہ انشاءاللہ آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، آگے سمجھ میں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کس طرح سے کروایا تھا۔ تو اب یہاں پر بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں بھی شمار تھے، ہر خوشی میں، غم میں، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے، حتیٰ کہ جب نماز کی باری آتی، یعنی جب عید کی نماز آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے برچہ جو سترا ہوتا ہے وہ آگے آگے لے کے دوڑتے، کہ جہاں پر بھی وقت ہوتا وہاں پر ٹھہرتے اور اذان دیتے۔ اور اذان کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلی جو اذان ہے وہ کس نے دی؟ بلال رضی اللہ عنہ نے۔ اور جو ایک صحابی تھے، صحابی نے خواب میں اذان کے بارے میں جانا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کے یہ الفاظ بلال کو سکھا دو، اور دین اسلام کے جو سب سے پہلے مؤذن تھے وہ ہے بلال رضی اللہ عنہ۔ مسلمان کے 3 بڑے مقام ہیں، جو مقدس مقام جو کہتے ہیں، مکہ، مدینہ، اقصی، 3 جگہ بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ یعنی سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ کے جو مؤذن ہے، صحابی نے خواب دیکھا تھا، اس کے بعد انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو وہ خواب سنایا، اور وہ جو کلمات تھے وہ سکھائے، وہاں سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں وہ اذان سیکھ لی اور وہ اذان دی، تو مدینہ کے پہلے مؤذن۔ پھر جب دوسری بار مکہ فتح ہوا 8 ہجری کو، تو اس کے بعد مکہ پر چڑھ گئے، لوگ دیکھتے گئے کہ غلام انسان مکہ پر چڑھ گیا، یعنی بڑے بڑے سردار دیکھنے لگے کہ یہ غلام کعبے پہ چڑھتا ہے اور اذان دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ دوسرا واقعہ۔ اور تیسرا واقعہ جو مسجد اقصی پر، مسجد اقصی جب فتح ہوتی ہے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو جب عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بلال اذان دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں اذان کسی کے لیے نہیں دوں گا۔ یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دیتا تھا، لیکن میں اذان نہیں دوں گا۔ لیکن جب دوسری بار مدینہ سے پہلے مدینہ، اس کے بعد مکہ، مدینہ کے بعد اس کے بعد مسجد اقصی میں ایک بار جب ہوئی تو کہا کہ اپنا وعدہ توڑا، پھر انہوں نے وہاں پر اذان دی۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں چلے گئے، وہیں پر رہنے لگے، وہیں پر زندگی گزارنے لگے۔ اس کے بعد ایک موقع آیا جس میں رات میں انہوں نے شام میں ایک خواب دیکھا، جو شام سیریا کی طرف، فلسطین کی طرف تھے، وہاں پر خواب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے،
کہا کہ اے بلال، کیا تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ تمہارا دل نہیں کرتا مجھ سے ملاقات کرنے کا؟ تو بلال رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی مجھے زیارت کرنی ہے. تو وہاں سے نکلتے ہیں، نکل کر مدینہ آتے ہیں. جب مدینہ آتے ہیں، مدینہ والوں کو پتہ چلتا ہے کہ بلال آئے تو ان کو استقبال کرتے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مؤذن رسول آ گئے. مؤذن رسول آ گئے، انہیں گلے لگاتے ہیں. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آتے ہیں، حسین اور حسن آتے ہیں، ان کے گلے لگتے ہیں، ان کو پیار دیتے ہیں، چومتے ہیں. اس وقت حسین اور حسن رضی اللہ عنہ کی عمر 15-16 سال اس طرح سے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ میں گلے لگاتے ہیں اور تڑپ جاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی ہے. تو اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ حسن اور حسن کہتے ہیں چاچا کل فجر کی اذان آپ دو گے؟ اب بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا وعدہ پھر سے توڑا، کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے لیے پھر میں اذان دوں گا انشاءاللہ کل. اور بلال رضی اللہ عنہ فجر کی اذان دینے کے لیے اٹھتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ اکبر کہتے ہیں، جیسے ہی فضا میں ان کی آواز دوڑتی ہے، تمام مرد اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں. اور تمام مردوں کو وہ پتہ چل جاتا ہے جو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، وہ وقت انہیں یاد آ جاتا ہے. جیسے ہی اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو تمام لوگوں کو یعنی ایک سناٹا ہو جاتا ہے، اور تمام لوگوں کو وہ یاد آ جاتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، ہاتھ کا اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف کر کے اشارہ کرتے ہیں. گھر جیسے ہی آواز نکلتی ہے، گھر کی عورتیں مرد سب گھر کے باہر آ جاتے ہیں. جو بلال رضی اللہ عنہ کی آواز میں درد تھا، جو تڑپ تھی، وہ سنتے ہی سب یعنی جو لوگوں کا جمع ہونا ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور اذان ان کی آواز سنتے ہیں، اور مدینہ پھر سے گونج اٹھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ٹائم پر موجود تھے اس طرح سے. اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان مکمل کرتے ہیں. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہاں سے وہ مدینہ سے پھر دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہجرت کے 20 سال کے بعد بلال رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتا ہے. یہ تھا اس عاشق رسول بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں. ان کے بارے میں تو میں اور بھی چیزیں بتانا چاہتا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ وقت اتنا زیادہ ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ 52 منٹ ہو گیا، 52 منٹ. تو یہ تھے دین اسلام کی خاطر اپنی جان داؤ پہ رکھنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا مال داؤ پہ رکھنے والے. ان کے اور بھی صحابہ ان کے بارے میں اگلی ڈیپلی انشاءاللہ ایک ایک کر کے جانیں گے. آج کا جو سیشن ہے، ایپیسوڈ ہے، اس کو یہیں پر روکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا ان کے بارے میں، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک سوال کرتے ہیں، تو میں آپ سب کے مائک کھول دیتا ہوں. آپ لوگ بالکل تیار ہیں کہ سب سے پہلا یہ تھا کہ سوال کہاں سے پوچھوں میں. اچھا، ایک سوال پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ امید ہے کہ سب کے مائک کھلے ہیں. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے جو تکلیفیں شروع کر دی تھی، جو 5 پلان بتائے تھے، جو 5 سٹیج تھے، وہ کون سے کس بھائی بہن شعبان کے بارے ساجد میں؟ شعبان ساجد محمد ریحان اچھا شعبان پہلے ساجد اچھا شعبان ساجد، ایک منٹ. اچھا شعبان بھائی، سب سے پہلے آپ جی کو پتا ہوگا نا کہ اگر آپ نے بالکل صحیح جواب دیا تو پھر یہ پوائنٹ آپ کو ملے گا، نہیں تو پھر جو دوسرے بھائی نے سوال کیا جواب دیا، اگر وہ دوسرے جواب دیں گے تو پھر وہ اس کا جو ریحان بھائی ہے وہ اس کا جواب دیں گے تو پھر ان کو گفٹ ملے گا. تو جو سوال تھا جی آپ لوگوں نے برابر سن لیا ہوگا، جو 5 مکہ والوں نے پلان بنائے تھے وہ کیا کیا تھے بتائیں. جی پہلا کہ دین اسلام کا مذاق اڑاتے، جی بری باتیں کرتے ان کے. دوسرا، دعوت میں شک اور شک پیدا کرتے. شک و شبہ، جی ماشاء اللہ. تیسرا، وہ شخص نظر بن حارث گمراہ کرتا کہ جی ماشاء اللہ. چوتھا، کچھ لوگ کہ آپ ہمارے ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور ہم آپ کی بتوں کی عبادت کریں گے. ماشاء اللہ. جی پانچواں، پانچواں، جو اسلام قبول کرتے ہیں ان پر ظلم کرتا ہے. ماشاء اللہ. یا آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے تو بہت ڈیپلی گہرائی سے اس کی سنا ہے. یا تو سارے پوائنٹس آپ نے لکھ لیے تھے ماشاء اللہ ابھی سنتے سنتے. ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. جی بالکل صحیح جواب تھا آپ کا شعبان بھائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی گفٹ ہے انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچ جائے گا. بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر. آج کا جو سیشن ہے یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.